حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ وسیلہ کہتے کس کو ہیں اور اس کی شرعی حیثیت کا ہے. واٹ از دا ڈیفینیشن آف وسیلہ؟ انٹرسیڈنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیلہ لغوی معنی کے اعتبار سے کہتے ہیں کسی چیز کو مقصد کے حصول کے لیے سبب بنانا. لغتاً یہ وسیلے کو کہا جاتا ہے. صحیح. اور اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے کہ دعا کی مقبولیت کے لیے اس چیز کا وسیلہ دینا جو اللہ تعالی کی بارگاہ میں قدر و منزلت اور شان و مرتبہ اور مقام والا ہو. صحیح. اس چیز کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے. یہ تو اس کی تعریف ہے. جہاں تک وسیلے کے حکم کے بارے میں ہے تو قرآن پاک میں 6 پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلے کو ڈھونڈو، وسیلے کو تلاش کرو. اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر ایمان والوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلے کو تلاش کرو. صحیح. ایک یہ آیت مبارکہ جس میں یہ واضح طور پر حکم ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وسیلے کو تلاش کرو. اور وسیلہ جو ہے یہ مختلف اعتبار سے ذات کا بھی وسیلہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کسی عمل کا بھی وسیلہ. تو یہاں مفسرین اکرام نے یہ دونوں مراد لیے ہیں کہ ذات کا بھی وسیلہ دیا جا سکتا ہے اور عمل کا بھی وسیلہ، کوئی نیک عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے پیش کر کے اس کے ذریعے سے دعا کی جائے. اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ آئے گی. آگے 15 پارے میں ارشاد ہوتا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، کہ وہ لوگ یعنی وہ کافر لوگ وہ جنہیں پوجتے ہیں وہ خود اللہ کی طرف جو ہے وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، وسیلہ تلاش کرتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ کافر لوگ جو ان کو پوجتے ہیں. ایک طرح سے ان کافروں کی یہاں پہ مذمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ان کو پوجتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ تو مقبول بندے خود اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلے کو تلاش کرنے والے ہیں. یعنی جن کو پوجا جا رہا ہے، جن کی عبادت کی جا رہی ہے، وہ خدا نہیں ہے بلکہ وہ تو خود اللہ کی طرف وسیلے کو جو ہے تلاش کرنے والے ہیں. تو جہاں پر اس آیت مبارکہ میں ان کافروں کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے وہاں اس چیز کا بھی ثبوت ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کی طرف وسیلے کو تلاش کرنے والے تھے. پہلے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین. یہاں پر یہود کے ایک عمل کو ذکر کیا ہے. وہ عمل یہود کا یہ تھا کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اور دعا یوں کرتے تھے اللہم انا نسألک بحق نبیک، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے نبی کے وسیلے سے. وہ کون سے نبی ہیں؟ تو وہ عرض کرتے تھے کہ وہ نبی کے جن کے بارے میں تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ آخری زمانے کے اندر وہ نبی دنیا کے اندر آئیں گے اور جن کی صفات ہم تورات کے اندر پاتے ہیں. تو یہ وسیلہ دے کر یہود دعائیں کرتے اور ان کو فتح ملتی. قرآن ارشاد فرما رہا ہے کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، اس سے پہلے وہ کافروں پر ان کے ذریعے سے فتح مانگتے تھے، فتح طلب کرتے تھے. پھر جب وہ جانے پہچانے آئے تو انہوں نے انکار کر دیا. اللہ کی لعنت ہو ان کافروں پر. تو اس آیت مبارکہ میں ان یہود کا طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے فتح مانگا کرتے تھے اور ان کو فتح ہوتی تھی. یہ 3 آیت مبارکہ کہ جن کے اندر اس وسیلے کے بارے میں ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، وسیلے کو تلاش کرنا، وسیلے کی تلاش میں رہنا، ڈھونڈنا، یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی طریقہ جو کہ آیت مبارکہ میں
اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، اور یہود کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مبعوث ہونے سے پہلے بھی یہ طریقہ کار بھی قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ وہ ان کے ذریعے سے فتح کو طلب کیا کرتے تھے۔ تو وسیلے کا ثبوت جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے۔ وسیلہ مانگنا یہ جائز اور مستحسن عمل ہے۔ ماشاءاللہ، مدنی چینل کے ناظرین نے وسیلے کی تعریف بھی سنی اور ساتھ ساتھ وسیلے کا قرآنی حکم بھی سنا، اور قرآن پاک سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ وسیلے کی شرعی حیثیت کیا ہے، بلکہ یہ کام کرنا اچھا بھی ہے۔